شریک ہو جائیں۔ بزرگان دین اولیاء اللہ کا فرمان ہے کہ جلوس میلاد میں شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ نبی کے نام پر 2 قدم ساتھ چلتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا اس لیے ہے کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہمیں پروردگار نے ہمیں عطا کی اس ماہ ربیع المنور شریف کے اندر۔ تو برادر اسلام، لوگ کہتے ہیں کہ فضل اللہ کا جس دن مل جائے عید منانا کہاں سے جواز ہے، اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ الحمدللہ علماء اہل سنت والجماعت اور اولیاء کاملین اس کے ثبوت میں کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ملنے پر عید کی طرح خوشیاں منانا عین شرع کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ جس طرح آپ کو ایک آیت قرآن پیش کر کے آپ کو جواز پیش کروں کہ اللہ کا فضل جس دن مل جائے اس دن خوشیاں منانا اللہ کا فرمان ہے۔ اور آپ دیکھیں پارہ نمبر آیت کریمہ ہے، آپ پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ کا آخری رکوع اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا اے پیغمبر عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے خوان نعمت نازل فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا اے حواریوں ایسا مطالبہ نہ کرو، ایسی خواہش مت کرو۔ تو حواریوں نے کہا اے پیغمبر عیسیٰ ہم کسی امتحان کی غرض سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم شک و شبہ کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آسمان سے خوان نعمت اتارے، کیونکہ آپ کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ حق ہے کہ پیغمبران اسلام کی دعا کو رب ذوالجلال رد نہیں کرتا۔ حواریوں کی جب پیغمبر عیسیٰ نے جب پایا کہ نعمت اترے گا تو ہم کو کھا کر کے سکون قلب حاصل ہو جائے، اس لیے آپ دعا فرمائیے۔ نیک یادوں کو جب آپ نے پایا رب کائنات کی بارگاہ میں دستے سوال دراز فرمایا۔ قرآن پاک پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اے اللہ آسمان سے خوان نعمت اتار تاکہ ہمارے واسطے عید کا دن ہو جائے۔ رب ذوالجلال اللہ تعالیٰ فضل نعمت نازل کر دے تو اللہ کا نبی خوشیاں منائے، عید منائے، تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں تو اللہ نے ساری کائنات کی ہے ہمیں، تو یہ فضل کا دن ہوگا۔ اس لیے عین قرآن کے مطابق خوشیاں منانا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اس سے انکار کرتے ہیں وہ اسلامی بھائی ذرا غور سے کلام پاک کا مطالعہ کریں۔ علماء اہل سنت والجماعت آج سے نہیں برسوں سے ہر جگہ جلوس اور جشن میلاد مناتے ہیں۔ حیدرآباد کی سرزمین الحمدللہ سارے ورلڈ کے اندر نمبر 1 پر گزشتہ سال تھا۔ حیدرآباد میں جو جشن میلاد منایا گیا اور اس سے اور اعلیٰ پیمانے پر الحمدللہ اس سال منایا جا رہا ہے۔ پھر کیوں نہیں تم علماء مشائخین صوفیاء کرام سے پوچھتے ہو جا کے کہ یہ کیوں جلوس نکال رہے ہو، کیوں یہ میلاد منا رہے ہو؟ ارے رونا سری نگر میں ہو رہا ہے تو انسان جو ہے شک و شبہات کی بنیاد پر اسے شرک اور بدعات سے تشبیہ دے رہا ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ اسلام کی فطرت ہے، ہمیشہ دبایا جاتا ہے لیکن اسلام کبھی دبا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ کو وہ منانے سے روکنا جتنا کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ اسے اعلیٰ پیمانے پر اس لیے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔
کہ جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں، تو غمزدہ ہونا، دل میں تکلیف محسوس کرنا یہ ابلیس کا کام ہے، اور میلاد مصطفیٰ پر خوشیاں منانا یہ علماء مصطفیٰ